ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام غامدی میں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب. غامدی صاحب، یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے دفاعی جنگ کا حق حاصل ہے، لیکن میں باقاعدہ کلامی کر رہا ہوں. میں نے تو یہ کہا ہے کہ دفاعی نہیں، صرف آپ اقدام کر کے بھی جنگ کریں گے. ٹھیک، آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا. قرآن مجید میں ہدایت کی گئی ہے کہ آپ ظلم کے خلاف اٹھیں اور جہاد کریں. ٹھیک، یعنی صرف دفاع نہیں. یہ نقطہ نظر تو کچھ دوسرے لوگوں کا ہوگا. اچھا، میں نے تو کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا. میری جو کتاب میزان ہے، جس میں میں نے اسلام کے بارے میں اپنا پورا نقطہ نظر بیان کیا ہے، اس میں آپ جہاد و قتال کا مضمون پڑھیے. ٹھیک، اس باب میں نے وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ اگر ہمارے پاس طاقت ہوگی تو اللہ کا حکم ہے کہ ہم خود آگے بڑھ کر یعنی آپ یہ کہتے ظالم ہیں کے خلاف کہ جہاد نہ کریں. صرف دفاعی جنگ یا قتال جو ہے وہ جائز اور فرض ہے، بلکہ ظلم اور عدوان کے خلاف اقدام کر کے بھی جنگ کی جائے اقدام کی بھی جنگ کی جا سکتی ہے. لیکن فیصلہ کوئی فرد نہیں کرے گا، مسلمانوں کا نظم اجتماعی کرے گا. اس لیے کہ جو احکام مسلمانوں کو بحیثیت جماعت دیے گئے ہیں ان کا فیصلہ بھی وہی کریں گے. اس کی مثال لے لیں. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ چور کے ہاتھ کاٹ دیں. یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن کیا اس پر میں عمل کرنے کا حق رکھتا ہوں؟ میں اپنے ہاں اگر دیکھوں کسی نے چوری کر لی ہے، میرے ملازم نے چوری کر لی ہے، ثابت ہو گیا، مال برآمد ہو گیا، مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس حد کا اس پر نفاذ کر دوں؟ کیا ایک جتھا بنا کے ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم گلیوں اور بازاروں میں ٹکٹکیاں لگائیں اور لوگوں کو کوڑے مارنے شروع کریں؟ لیکن پھر وہی سوال آتا ہے نا کہ جاوید صاحب، آپ بھی فرماتے ہیں کہ ظلم و عدوان کے خلاف جہاد فرض ہے، تو کیا عراق، افغانستان، کشمیر، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظلم و عدوان نہیں ہے؟ ظلم و عدوان ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. دیکھیے، ظلم و عدوان کی تاریخ آج کی نہیں ہے. جب برطانیہ عظمیٰ نے مسلمانوں کی سلطنتوں کو پامال کیا، اس وقت بھی بہت سے مظالم ہوئے. اس سے پہلے جو بڑی طاقتیں یہاں دنیا میں حکومت کرتی رہی، انہوں نے بھی مظالم کیے. ہماری حکومتیں بھی معاف کی جگہ ظلم کرتی ہیں. مسلمانوں کی جب سلطنت قائم تھی، انہوں نے بھی جگہ جگہ بعض ایسے اقدامات کیے کہ جن کو ظلم ہی کہا جا سکتا ہے. ظلم تو ہوگا. سوال یہ ہے کہ اس کے خلاف جنگ کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ مسلمانوں نے کرنا ہے. مسلمانوں نے. آپ مسلمانوں کے علماء کو، فقہا کو، ان کے اکابر کو، ان کے زعماء کی سیاست کو اکٹھا کیجئے. قرآن مجید نے آپ کو کیا تعلیم دی ہے؟ قرآن مجید نے یہ تعلیم دی ہے. کیسے اکٹھے ہوں گے آپ؟ فلسطینی کیسے اکٹھے ہوں گے؟ عراقی کیسے اکٹھے ہوں گے؟ یہاں پہ کیسے اکٹھے ہو؟ تو کیا جب تک وہ اکٹھے نہیں ہو جاتے اور کوئی فیصلہ نہیں کیا تو قرآن کا یہ حکم معطل رہے گا؟ قرآن مجید نے حکم جن کو دیا ہے، عمل ان کو کرنا ہے. مثال کے طور پر قرآن نے ایک شوہر کو یہ بتایا ہے کہ تمہیں اپنے بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں، تو ہم اس شوہر ہی کو توجہ دلائیں گے کہ اسے یہ کام کرنا ہے، یا خود یہ حقوق ادا کرنا شروع کر دیں گے؟ اللہ نے جس کو جو حکم دیا ہے اس کو وہاں تک پہنچایا جائے گا. یہی وہ چیز ہے کہ جو میں کرنے کی کچھ کوشش اپنی دانش کے مطابق کرتا رہتا ہوں، اور حقیر ایک طالب علم کی حیثیت سے اس کی وضاحت بھی کرتا رہتا ہوں. میں جو بات آپ کو بتانے کی صحیح کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ کہ امریکہ ظلم کر رہا ہے، یہ معاملہ کہ فلسطین میں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ مسئلہ کہ کشمیر میں مثال کے طور پر زیادتی ہو رہی ہے، جتنے بھی اس طرح کے واقعات ان سب کو سامنے رکھ لیجیے. یہ جہاں معاملہ ہو رہا ہے وہاں مسلمانوں کا نظم اجتماعی موجود ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت دنیا بھر میں 55 کے قریب ممالک ہیں. یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے. نہیں، عراقیوں کا نظم اجتماعی تو صدام کی شکل میں موجود تھا، افغانیوں کا ملا محمد عمر کی صورت میں موجود تھا، وہ تو انہوں نے آ کے سب کچھ تل پٹ کر دیا. اس کے بعد تو اب جب مسلمانوں کی حکومت اس کے بعد مسلمانوں کی باقی مسلمان جہاد نہیں کریں گے اس کے خلاف؟ اس کے بعد باقی مسلمانوں کی حکومتیں موجود ہیں نا. مسلمانوں کی ان حکومتوں سے رجوع کرنا چاہیے، وہ فیصلہ کریں. یعنی یہ مسئلہ جو کچھ بھی ہوا ہے، افغانستان کا مسئلہ اگر افغان قوم کا مسئلہ ہے تو افغان قوم کو حق دیجئے کہ وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرے. انتخابات کروائیے، اس کی رائے معلوم کیجئے، ایک باقاعدہ نظم وجود میں آئے، وہ فیصلہ کرے. اگر یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، مثال کے طور پر افغانستان کا نظم اجتماعی ختم ہو گیا ہے اور یہ فیصلہ باقی مسلمانوں کو کرنا ہے، تو باقی مسلمانوں کی 55 حکومتیں ہیں، ان کی ایک تنظیم OSI کے نام سے موجود ہے. اسی طریقے سے ان کی رابطے وہ کیا تنظیم ہے اور کیا ان کے سربراہ؟ اب کیا ہم حامد کرزئی صاحب اور زرداری صاحب کا انتظار کریں گے کہ جب وہ جہاد ڈکلیئر کریں گے تو تب ہم جہاد کریں گے؟ معاف کیجیے گا، تو پھر آپ کو یہ حق کیسے دے دیا جائے کہ باقی سب مسلمانوں کی رضامندی اور مرضی کے بغیر آپ ایک مصیبت ان پر مسلط کر دیں؟ آپ کے خیال میں جنگ کوئی معمولی چیز ہوتی ہے؟ کیا آپ کو یہ حق دے دیا جائے آپ یہ جنگ کہاں کریں گے؟ مریخ پر بیٹھ کر کریں گے؟ زارا پر بیٹھ کر کریں گے؟ یہ مسلمانوں کے ملکوں میں بیٹھ کے کریں گے؟ ان کے نظم اجتماعی سے آپ نے مشورہ کیا؟ اچھا چھوڑ دیجئے زرداری صاحب اور فلاں کا جن کے نام آپ نے لیے ہیں، کیا مسلمانوں کے تمام علماء، تمام فقہا اکٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ؟
انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم جنگ کا فیصلہ کر رہے ہیں. نہیں تو میں تو کسی کے پیچھے نہیں گیا ہوں نا جنگ کرنے کے لیے. میرے ملک پہ انہوں نے حملہ کیا ہے, میری اس پہ قابض ہو گئے ہیں, تو کیا میں مزاحمت بھی نہیں میرا کروں ملک نہیں صرف, بلکہ افغان قوم کا ملک, میرا ملک نہیں صرف, تمام فلسطینیوں کا ملک. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ رد عمل اگر آپ کو ظاہر کرنا ہے تو آپ تنہا کریں گے. مثلا میرے گھر پر کوئی حملہ آور ہو جائے تو باپ فیصلہ کرے گا نا, سب کو بٹھائے گا, طے کرے گا ہمیں اب لڑنا ہے, ہمیں مصالحت کرنی ہے, ہمیں کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہے. ہر مسئلے کا حل صرف جنگی نہیں تو آپ کے گھر میں اگر ڈاکو گھسا ہے تو تب آپ جو ہے کہیں گے کہ نہیں ابھی میں کچھ نہیں کرتا. وہ اگر گولی جلاتے جواب میں گولی نہیں چلاتا, پہلے میں اپنے گھر میں مشورہ کرتا ہوں, وہ سب شرائط پوری کرتا ہوں, تو یہ تو وہی بات نہ ہوئی. روز یہی کرتے ہیں آپ. ہر آدمی کو یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں تمہارے لیے ممکن نہیں رہا یہ, اس وجہ سے جو پیسے جیب میں ہے وہ ڈاکو کے حوالے کرو, اپنی جان بچانے کی کوشش کرو. ہدایت فرماتے ہیں نا یہ انفرادی زندگی میں, یہ ہدایت کرتے ہیں. اچھا فرض کر لیجئے کہ اس وقت باپ موجود ہے, میں اس سے سرکشی کر کے اقدام کر دوں گا گھر میں. آپ کا ایک نظم اجتماعی ہے پاکستان میں, آپ کا نظم اجتماعی ہے ایران میں, آپ کا نظم اجتماعی ہے سعودی عرب میں, آپ کی حکومتیں قائم ہیں, ان میں سے منتخب حکومتیں بھی ہیں, بادشاہتیں بھی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہے؟ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ کیا ہم جنگ کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ ہمیں اس وقت میدان میں اترنا ہے, ہمیں خندق کھودنی ہے, ہمیں بدر کی طرح باہر نکلنا ہے, ہمیں احد کی طرح مقابلہ مدینے میں رہ کرنا ہے؟ کیسے کرنا ہے یہ معاملہ؟ اس کا فیصلہ آپ کے خیال میں اگر اس گڑی کے لوگ, اس علاقے کے لوگ, اس محلے کے لوگ کرنا شروع کر دیتے تو قریش کے خلاف جدوجہد کی جا سکتی تھی. ایک اجتماعی نظم اس کا فیصلہ کرے گا. یہ فیصلہ کرنے کے لیے آپ کس دن بیٹھے ہیں؟ اس نظم اجتماعی کو آواز دیں, اس کو بتائیں. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہوتا ہے. نہیں تو ایک اور بھی پہلو ہے نا, افغانستان میں ایک نظم اجتماعی قائم تھا, طالبان کی حکومت تھی, انہوں نے ہی مزاحمت کا فیصلہ کیا تھا. اسی طرح عراق میں جس کو آپ نظم اجتماعی کہتے ہیں, برا نہ مانیے گا, ایک تلخ سوال کروں, یہ جو نظم اجتماعی قائم تھا یہ افغانستان قوم کی مرضی سے قائم ہوا تھا؟ اس نے منتخب کیا تھا اسے, اس نے حق دیا تھا کہ ہم پر حکومت کرو. آپ پہلے اس کا فیصلہ کریں کہ حق حکومت حاصل کیسے ہوتا ہے. کم از کم امریکیوں سے زیادہ حق حکومت ان کو حاصل تھا. حق حکومت حاصل ہوتا کیسے؟ پاکستان میں حق حکومت کیا فوج کا جرنیل ہونے سے حاصل ہو جائے گا؟ کسی خاندان کا فرد ہونے سے حاصل ہو جائے گا؟ چند علماء مل کر اگر حکومت سنبھال لیں تو حاصل ہو جائے گا؟ یہ پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنا ہے. اصل میں بنیادی طور پر میرا احساس یہ ہے, نہیں بہرحال امریکہ سے تو زیادہ وہ جسٹیفائیڈ تھے نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو افغان قوم کو فیصلہ کرنا ہے نا, کون جسٹیفائیڈ ہے اور کون نہیں ہے. امریکہ کو تو کوئی حق ہی نہیں ہے, لیکن افغان قوم نے کیا فیصلہ کیا تھا کہ طالبان کو وہ اپنے اقتدار کی ذمہ داری دے دیں گے. یہ کس دن فیصلہ ہوا تھا؟ اگر فرض کیجئے کہ انہوں نے حکومت سنبھال لی تھی کسی نازک صورتحال میں, انہوں نے انتخابات کرائے تھے, معلوم کیا تھا کہ ان کی مرضی کیا ہے, وہ آج اس کے لیے تیار ہیں کہ دنیا میں یہ تحریک برپا کی جائے کہ افغانستان میں آزادانہ انتخابات اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہوں اور وہ ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے حصہ لیں, اس کے اندر تیار ہیں اس کے لیے. اچھا صاحب, آپ نے جب تلخ سوال کر دیا تو اگر معاف کیجئے میں بھی ایک تلخ سوال کروں. جی آپ کو پورا حق ہے. یہ جو شروع میں آپ نے مثال دے دی کہ جی اگر آپ کے گھر میں ڈاکو گھسا ہے, تو آج کل آپ بتا رہے تھے کہ فلسفہ یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے ان کے سپورٹ کر دو. باہر نکلتے بھی یہی کہتے ہیں, باہر نکلتے بھی یہی کہتے ہیں, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ شاید بے غیرتی کا فلسفہ. کہتے ہیں غیرت یہ تقاضا کرتا ہے کہ اپنا, آپ کے پاس جو کچھ ہے, اپنا مال, اپنی اولاد ان کے دسترس میں نہ دو, مر جاؤ, ڈٹ جاؤ, کچھ بھی ہو جائے. کہتے ہیں غیرت مند لوگوں کی یہی سوچ ہوتی ہے, اور کہتے ہیں مسلمانوں سے زیادہ غیرت مند کوئی اور نہیں ہو سکتا. مسلمان اگر سارے اتنے غیرت مند ہیں تو آپ ان کے نظم اجتماعی سے اتنے مایوس کیوں ہیں؟ ان کو فیصلہ کرنے دیں تاکہ وہ غیرت مندانہ فیصلہ کریں اور دنیا سے ٹکرا جائیں. پھر آپ اتنے مایوس کیوں ہیں؟ یعنی پاکستان کے اندر, سعودی عرب میں, مختلف جگہوں کے اوپر کروڑوں کی تعداد میں مسلمان آباد ہیں, پھر ان کو حق دیں اس بات کا, پھر میدان میں نکلیں, اپنا یہ نقطہ نظر لے کے آئیں, افغانستان ہی میں نکلیں اور لوگوں سے کہیں کہ وہ آپ کو حکومت دے دیں تاکہ آپ امریکہ کے خلاف جہاد کر سکیں. میدان میں آئیں, لوگوں سے ووٹ مانگیں, لوگوں کی رائے اگر ان کو حاصل ہو جاتی ہے. اچھا اب اس کا کیا ہم امریکہ کو ایک حقیقت سمجھ کے آرام سے بیٹھ جائیں کہ افغانستان بھی اس کے سپورٹ, عراق بھی اس کے سپورٹ, اور فلسطین ان کے سپورٹ, اور کشمیر ہندوستانیوں کے سپورٹ؟ جو کچھ آپ نے لایا عمل اختیار کیا اس کے نتیجہ تو وہی نکلے گا کہ ایک ایک چیز سپرد ہوتی چلی جائے گی. میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے, اور دنیا میں جب بھی کسی قوم کو اس طرح اقتدار حاصل ہوتا ہے جیسے امریکہ کو ہے, کل چین کو حاصل ہو جائے گا. آپ تو کہیں میدان میں نہیں ہیں, تو دنیا میں کسی نہ کسی طاقت کے پاس ایک سپر پاور کی حیثیت سے اقتدار رہتا ہے. رومی سلطنت تھی, ثانی سلطنت تھی, بازنطینی سلطنت تھی, مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی, اس کے مظالم بھی لوگ بیان کرتے ہیں. تو یہ جو کچھ بھی ہوگا دنیا میں, اس کے مقابلے میں آپ کو کچھ کرنا ہے.
اس کو بیٹھ کر کرنا ہے کسی جگہ سوچنا. قرآن نے آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ کبھی قرآن مجید کو کھول کر دیکھیے, وہ کہتا ہے کہ جب کوئی امن اور خوف کا اس طرح کا بڑا مسئلہ پیش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ لوگ الگ الگ ہو کے فیصلے نہ کریں. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, اس وقت معاملہ اہل امر کے سپرد کرو, ارباب حل و عقد کے سپرد کرو, تاکہ جو لوگ معاملے کو سمجھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں وہ رائے قائم کریں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مزاحمت نہ کریں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ جو بھی کرنا ہے, فیصلے کئی ہو سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ خندق کھود کر مقابلہ کریں گے, میدان میں نہیں نکلیں گے. ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ خدا کے پیغمبر نے کیا نا. ٹھیک, اس فیصلے کو اگر خدا کا پیغمبر اس وقت نہ کرتا تو اس کے بھی کچھ نتائج نکلتے. کیا چند لوگ مل کے اس وقت سرکشی کرتے اور سرکشی کر کے باہر نکل جاتے تو یہ درست ہوتا؟ اس لیے کہ ان کی غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ آخر محصور ہو کے کیوں مقابلہ کیا جائے. غیرت کا تقاضا کیا ہے, غیرت کے تقاضے کو کیسے پورا کرنا ہے, عزت کیسے بچانی ہے, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ مسئلہ آپ کا ذاتی ہے, میرا ذاتی ہے, یا مسلمانوں کا ہے؟ فیصلہ کرے نا. امریکہ نے آپ کے خلاف کوئی ذاتی اقدام کیا ہے؟ ذاتی اقدام کیا تو جائیے ذاتی بدلہ لے لیجئے اس سے. اگر یہ مسئلہ مسلمانوں کا ہے تو پھر مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے. افغانستان کا مسئلہ ہے تو افغانستان کی قوم کو فیصلہ کرنا ہے. افغانستان کی قوم کا فیصلہ کیسے حاصل ہوگا؟ آزادانہ انتخابات میں آئیے, افغان قوم کا اعتماد حاصل کیجئے, اس کے بعد پالیسی بنائیے, پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جرگہ منعقد کیجئے, لوگوں کو اکٹھا کیجئے, فیصلہ کیجئے اس بات کا کہ ہم نے امریکہ کے خلاف جنگ کرنی ہے. آپ کو کون روکتا؟ ناظرین, جاوید احمد غامی صاحب بظاہر بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں, لیکن مجھے کوئی خیالی سی بات لگتی ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی فیصلہ کریں اور افغانوں میں آزادانہ انتخابات ہوں اور وہ پھر جہاد کا اعلان کرے. یہ کیسے ہوگا؟ اس سوال کا جواب لیں گے غامدی صاحب سے, لیکن ایک وقفے کے بعد.